السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جو بڑا معجزہ یاد گیا وہ قرآن مجید ہے جو اللہ نے میری طرف بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ نماز میں دعا کے وقت اپنی نظریں آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں وہ لازم اس بات سے باز آ جائیں۔ یہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ جو صبر آپ اکیلے میں کرتے ہیں وہی کل آپ کی پہچان بنے گا۔ اللہ مومن کے آنسو کبھی ضائع نہیں کرتا، ہر آنسو کا اجر ضرور ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تنہائی میں گناہوں سے بچو کیوں نہ کہ اس کا گواہ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ سے شدت سے دعا کر رہے ہو لیکن ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو اداس مت ہو۔ ایک تو اللہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے اور دوسرا وہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ تم یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، قبولیت ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیوں نہ کہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے نا، جب دکھ شدت اختیار کر جائے تو بولنے کی غلطی مت کرنا۔ یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ جب ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ سب کا اپنا اپنا سفر ہوتا ہے، کسی کو جستجو میں رکھا جاتا ہے، کسی کو بے طلب ہی نواز دیا جاتا ہے اور کسی کی طلب آزمائش ہے تو کسی کو نواز دیا جانا آزمائش ہے۔ سب کچھ عطا ہے اور ہر عطا آزمائش ہے۔ سورہ کہف۔ اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارے معاملہ درست کر دے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن ترازو پر آخرت میں بھاری ہیں اور اللہ رحم کے ہاں پسندیدہ ہیں، وہ یہ ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ سبحان العظیم۔ اللہ پر توکل۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک خود ان کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں اور ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ رب العالمین مسبب الاسباب پہ اور بے حد مہربان ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ کسی شخص کو 2 وقت کی روٹی اور رات کو سونے کے لیے چھت مل جائے اور وہ کسی خطرناک بیماری سے محفوظ ہو تو یہ جان لے کہ اللہ نے پوری دنیا کی نعمت سمیٹ کر اس کی جھولی میں ڈال دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آنسو جو اللہ کے ڈر سے نکلا ہو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ کمال کی بات ہے نا، اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے اور قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ ہی نہ کیا ہو
اور دنیا کی زندگی دھوکے کے مال کے سوا کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی پیالے میں کھا کر اسے چاٹ لے تو پیالہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزماتا ہے، بس جو صبر کرنا چاہے گا تو اس کے لیے صبر ہوگا، اور جو بے صبر بنے گا اس کے لیے بے صبری ہے۔ رب کافی ہے۔ جن راستوں پر اللہ تمہیں لے جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے بلکہ اللہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب اللہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے تو ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے اور نہ ہی غم میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو میرے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص قرآن شریف پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی کو احترامہ بوسہ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں بہت سے لوگ بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، مگر تم یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک قل اللہ احد، کسی سے نہ ڈرو نہ جھکو نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ بے شک اللہ کو سناؤ، اللہ کو بتاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ ہی سنے گا، اللہ ہی قبول کرے گا، اللہ ہی نوازے گا اور اللہ ہی تھامے گا۔ قرآن کہتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے میں عیب نہ نکالو، نہ پسند ہو تو مت کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی 3 سانسوں میں پینا زیادہ سیر کرنے والا، زیادہ شفا دینے والا، زیادہ بھوک لگانے والا اور زیادہ پیاس مٹانے والا ہے۔ رات کا کھانا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا کھانا نہ چھوڑو، چاہے ایک میٹھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، کیوں نہ کہ رات کا کھانا چھوڑنا آدمی کو ضعیف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ کھڑے ہو کر پانی پینا معدے کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی عورت اپنی پڑوسن کے تحفے کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برتنوں کے توڑنے پر ملازموں کو مت مارو، کیوں نہ کہ لوگوں کی طرح برتنوں کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ معافی میں جلدی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، معاف کرنے میں جلدی کرنا بلند مرتبہ لوگوں کا اخلاق ہے۔ بدترین لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی ہے، بدترین لوگ وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان فساد ڈالتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں۔